میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، آج کا چور، آج کے اچکے، آج کے بدماش، آج کے جرم کے غلام، آج کے حرام خور جماعت کا لیبل لگا کر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر تہمت لگا رہے ہیں اور بیجا باتیں ان پر گھڑ رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کرے گا اور پوچھے گا، اے الیاس، کیا تم نے چھلے کو وقت کا وقت اہم ترین فریضہ قرار دیا تھا؟ کیا تم نے چھلے کو اور 4 مہینے کو اور سال پر جہاد کے فضائل لگائے تھے؟ کیا تم نے اس مسجد میں، جس مسجد میں یہ کام ہوتا ہے، مسجد نبوی کا نمونہ بنایا تھا؟ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو کھنگال کر دیکھا جائے، ان کے تقوی کو دیکھا جائے، ان کی پرہیزگاری کو دیکھا جائے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا. آج کے یہ پترولی حرام خور چور اچک کے صرف اپنی چوری پر، اپنی بےمانی کو چھپانے کے لیے جماعت کا لیبل لگا کر جس طریقے سے بریلویوں نے اولیاء کو پیغمبر تک ملایا، پیغمبر کو فرشتوں سے ملایا، فرشتوں کو خدا سے ملایا، انہوں نے اپنے اکابرین کو وہ نبیوں سے، صحابہ سے ملایا، صحابہ کو نبی سے ملایا، انہوں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. نبیوں والا کام، رسولوں والا کام، جہاد کا فریضہ، یہ رہتے ہوئے کسی کام کی ضرورت نہیں. ایک آدمی کو پوچھتا ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بھی تمہارا وقت لگیا جماعت میں؟ نہیں لگا. تیرا ایمان نہیں بنیا. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو لوگ 4 مہینہ نہیں گئے، جو لوگ چلا نہیں گئے، اس میں ابو بکر بھی تھے، اس میں عمر فاروق بھی تھے. کمینے تو حضرت ابو بکر کو جانبی کہتا ہے. اس جملے سے یہ ترتیب، یہ نظام حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وضع کردہ تھا. اس کیفیت کے ساتھ، اس حیت کے ساتھ نبی نے دعوت کے کام میں وسعت دی تھی. جیسے مدرسے کو وسعت دی، جیسے مسجد کو وسعت دی، جیسے لباس میں وسعت دی، جیسے ٹوپی میں وسعت دی، دعوت کے کام میں نبی نے وسعت دی. امام خطبہ دیتا ہے، دعوت کا کام ہے. مفسر تفسیر کرتا ہے، دعوت کا کام ہے. بخاری لکھتا ہے، دعوت کا کام ہے. آٹو والا میٹر صحیح رکھتا ہے، دعوت کا کام ہے. درزی کپڑا صحیح کاٹتا ہے، دعوت کا کام ہے. مستری سیمنٹ نہیں مارتا، دعوت کا کام ہے. زبان سے نبی کے بول جھڑتے ہیں، دعوت کا کام ہے. نبی نے دعوت کے کام کو زمین کے ذرات سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ وسعت دی ہے. اگر کوئی اس وسعت کو سمیٹ کر، لمیٹڈ کر یہ کہتا ہے کہ یہ چلا، یہ نظام جو مولانا الیاس صاحب نے وضع کیا تھا، اسی میں بھلائی ہے، یہ کشتی نوح ہے، اسی میں نجات ہے، میرے اللہ کی قسم قیامت کے دن حضرت مولانا الیاس صاحب خود اس کے منہ پر تھوکیں گے. جو انہوں نے وہ بات نہیں کہی، بتاؤ ان کے ملفوظات کے اندر، ان کی تقریر کے اندر یہ بات بتاؤ. میں بتاتا ہوں حضرت نے تمہارے بارے میں کیا کہا، حضرت نے کیا اندیشہ رکھا. جس جماعت کا نام لیتے ہو اس جماعت کے اکابرین کو پہچانو، اس جماعت کے بزرگان دین کو پہچانو. حضرت مولانا شاہ محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو تم یہ نہ سمجھو کہ اور جا کر باہر کہو جماعت کے خلاف بات کہہ دی. دیکھو، نماز کو نہ پڑھنا کہنا یہ نماز کے خلاف ہے. لیکن اگر کوئی آدمی نماز ننگی پڑھتا ہے، کپڑے نکال کر پڑھتا ہے، ہم کہتے ہیں کپڑے پہن کر نماز پڑھو. یہ نماز کا انکار نہیں بلکہ اس طریقے کا انکار ہے. ایک آدمی روزے کے اندر بیوی سے ملتا ہے، ہم کہتے ہیں بیٹا روزے میں بیوی سے نہیں ملا کرتے. اب جا کر باہر کہہ دو کہ مولانا روزے کے دشمن ہو گئے. ہم روزے کے دشمن نہیں، روزے کا یہ طریقہ ہے اس کے دشمن ہیں. ہم جماعت کے دشمن نہیں. کمینوں، تم دشمن ہو کہ تم نے قرآن سے منہ موڑا، تم نے نبی پر تہمت لگائی، تم نے صحابہ پر تہمت لگائی، تم نے اولیاء پر تہمت لگائی. کشتی نوح کا کیا معنی ہوتا ہے کبھی تم نے جانا، کبھی اس کے مطلب کو پہچانا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی، کون سوار تھا؟ مومن سوار تھے. کون سوار نہیں تھے؟ کافر سوار نہیں تھے. کون بچا؟ جو کشتی میں سوار ہوا وہ بچا. کون اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے؟ جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے. جب اس دی ہوئی وسعت کو تم لمیٹڈ کر حضرت مولانا الیاس صاحب کے منہج کو، جو انہوں نے ایک زمانے کے تحت، حالات کے تحت ایک طریقہ انہوں نے رائج کیا تھا،
ساری دعوت و تبلیغ کو سمیٹ کر اس میں سمیٹ دو گے اور حضرت نوح کی کشتی بناؤ گے. فضائل اعمال رحمت کے لکھنے والے مصنف حضرت مولانا شیخ محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو, بتا دو 1 گھنٹہ جماعت میں وقت لگا ہے, 1 مہینہ لگا ہے, 10 دن لگا ہے, 1 دن لگا ہے, نہیں لگا. اگر تم اس کو کشتی نوح کہتے ہو تو مولانا زکریا صاحب اس کشتی میں نہیں بیٹھے ہیں. اگر تم اس کو کشتی نوح کہتے ہو, قاسم نانوتوی کبھی چلے میں نہیں گئے ہیں, اشرف علی تھانوی نہیں گئے ہیں, رشید احمد گنگوئی نہیں گئے ہیں, حسین احمد مدنی نہیں گئے ہیں. حضرت حسین احمد مدنی کا مالٹا کی جیل کو جانا کیا دعوت و تبلیغ کے فریضے کی انجام دہی نہیں تھی؟ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی ریشمی رومال کی تحریک کا ایجاد کرنا کیا یہ دعوت و تبلیغ کے فریضے کی انجام دہی نہیں تھی؟ حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا انگریزوں کے خلاف فتویٰ دینا کیا یہ دعوت و تبلیغ کا فریضے کی انجام دہی نہیں تھی؟ حضرت مولانا محمودوں کا انار کے درخت کے نیچے قال اللہ قال رسول کا درس دینا کیا یہ دعوت و تبلیغ کے فریضے کی انجام دہی نہیں تھی؟ یہ کمینے قسم کے مردود قسم کے لوگ ہیں جو اس کو کشتی نوح بتا کر بقیہ لوگوں کو جہنمی بتاتے ہیں. تمہیں حق نہیں ہے کہ تم کسی اور کو جہنمی بتاؤ. کشتی نوح کا یہی نہ مطلب ہوا, اس میں جو بیٹھا وہ ایمان والا, جو نہیں بیٹھا وہ جہنم میں گیا. نبیوں والا کام دھوکہ دیتے ہو, دھوکہ دیتے ہو. نبی کا کام اعلاء کلمت اللہ تھا. دعوت امت دو قسم کی ہے, امت دعوت, امت اجابت. نبی جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے آئے تھے, نبی کے سامنے 2 قسم کی امتیں تھی. پہلے مردوں میں ابو بکر ایمان لے آئے, عورتوں میں حضرت خدیجہ ایمان لے آئی, بچوں میں حضرت علی ایمان لے آئے. رفتہ 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 مومنوں مسلمانوں کی جماعت تیار ہو گئی.